مدحون صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ایک ذرہ چمک اٹھائے مہتاب ضیاء بن کر ہر ایک ذرہ چمک اٹھائے مہتاب ضیاء بن کر فضا کو جھگمگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمس ضیاء بن کر میرے سرکار آئے درد سیاں کی دوا بن کر سکون قلب مزتر غم زدوں کا آسرا بن کر خلیل اللہ ہے کوئی کلیم اللہ ہے کوئی مگر آقا میرے آئے ہیں محبوب خدا بن کر محترم صدر جلسہ اور معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس مقدس ذات کی توصیف و ثنا بیان کرنا چاہتا ہوں جو نہایت محترم مکرم ہے جس کو پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا سامعین گرامی وہ ایسے عظیم ہستی ہے جس کا ثنا خوان خود رب کریم ہے جس کے صفات کا بیان قرآن حکیم ہے جس پہ ملائکہ شب و روز درود بیچتے ہیں جسے شجر و حجر جھک کر سلام کرتی ہے جس کے حقانیت کی گواہی کنکریاں دیتی ہے جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں جس کی دعا سے سورج واپس ملٹ جاتا ہے جس کی خلقت باعث وجود کائنات ہے جس کی شفاعت دلیل و نجات ہے جس کی ذات سراپا رحمت ہے جس کا ذکر سراسر عبادت ہے جس کی تاریخ میں لاکھوں صفات لے کے گئے ہوئے پھر بھی ناکامی ہوئے جس کی توصیف میں کروڑوں اربوں افراد مگر رہے پھر بھی اس نے عقیدہ نہ کر سکا مجھے کہنے دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کریم ہستی ہے جس کا تذکرہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا قیامت تک جاری رہے گا جو اولین اور آخرین کا امام ہے جو نبیوں کا سردار ہے جس کی ہستی تجلی ہی تجلی ہے جس کی زندگی روشنی ہی روشنی ہے جس کی باتیں شاید سے زیادہ میٹھے ہیں جس کا کردار صداقتوں کا آئینہ دار ہے جس کا ہر حرکت ہدایت ہے جس کا ہر فعل لا کتبہ ہے جس کا چہرہ انور دیکھ کر چاند شرماتا ہے جس کے زلفیں لہراتوں تو ہر سو رات ہو جاتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی التجا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی ہے جو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا جو آیا تو سب کے لیے رحمت بن کر آیا جس کی آمد پوری کائنات کے لیے باعث سعادت تھی جس کی ذات مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے جو خدا کے بعد سب سے بہتر بالا ہے جس کی قبر اطہر بقام نور ہے سامعین گرامی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے جس نے ذروں کو ملا کر صحرا کر دیا اور قطروں کو ملا کر دریا کر دیا جس کے نام لیوا مشرق سے مغرب کا پہلے ہے جس کا نام ہر وقت بلند ہوتا رہتا ہے جس نے اسلام جیسا مبارک دین دیا جس نے قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا جس نے جہاد مختصر ترین راستہ دیا جس نے عرب کی وحشیوں کو انسانیت کا تاج پہنایا جس نے افریقہ کے حبشیوں کو زمانے کا امام بنایا جس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو صفیوں کا سردار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حیدر گرار بنایا جو عرب وجن کا بادشاہ ہے جو کونین کا تاجدار ہے شمع رسالت کے پروانوں میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں میرے آقا میرے مجسم فخر دو عالم امام الانبیاء سید التقیہ ہادی کل ختم رسول ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاق عالم ان تمام صفات و کمالات سے نوازا جو کمالات کم ہو گئے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو فردن عطا فرمایا چنانچہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آدم علیہ السلام کی خود شیس علیہ السلام کی معرفت نوح علیہ السلام کی جوش و تبلیغ ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید اسماعیل علیہ السلام کا اسعاد اسحاق علیہ السلام کی رضا یعقوب علیہ السلام کی تسلیم یوسف علیہ السلام کا حسن صالح علیہ السلام کی فصاحت لوط علیہ السلام کی حکمت داؤد علیہ السلام کی آواز ایوب علیہ السلام کا صبر یونس علیہ السلام کا اطاعت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی عیسیٰ علیہ السلام کا جہاد دانیہ علیہ السلام کا محبت الیاس علیہ السلام کا وقار موسیٰ علیہ السلام کا جلال ہارون علیہ السلام کا جمال اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقوی جیسے عظیم و شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ منورہ میں بیک وقت جا کر دے گئے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تو فقر کون مکان زبدہ زمین زمان امیر لشکر پیغمبران شاہ ابرار جہاں کے سارے کمال ایک تجھ میں ہے تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار وما علینا الا البلاغ المبین